السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب جب آرمی چیف بن گئے تو ان کے ساتھ یہ لکھا ہوا آیا کہ حافظ بھی ہیں، وہ حافظ قرآن بھی ہیں، اور ان کا نام بن گیا جنرل عاصم منیر، حافظ جنرل عاصم منیر صاحب۔ اور ایک دن کے بعد ان کے ساتھ سید بھی لگ گیا۔ گویا وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایک مذہبی جرنیل آ گیا ہے اور اب اسلامی نظام جو ہے وہ پاکستان میں نافذ ہونا آسان ہو جائے گا۔ یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں یہ بہت پہلے سے جاری ہیں۔ اس کی جب بھی کوئی نیا لیڈر آتا ہے تو ہماری قوم جو ہے اس سے توقعات وابستہ کر لیتی ہے، اور بعد میں جب وہ توقعات پہ پورا نہیں اترتا تو اس کے ساتھ جو کیا جاتا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ اس کا تانا بانا جنرل یحییٰ سے بھی ملتا ہے۔ جنرل یحییٰ خان جو تھے جب وہ برسر اقتدار آئے، حالانکہ وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک شرابی زانی آدمی تھا، لیکن جماعت اسلامی جو تھی وہ بڑی اس کے حق میں تھی۔ انہوں نے آمریت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ ہی ان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھا ہے، کہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم انتخابات کے ذریعے برسر اقتدار کسی صورت نہیں آ سکتے، شاید کبھی کوئی جنرل جو ہے وہ ان کو ایسا موقع فراہم کر دے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ان کے جو تھے میاں طفیل محمد صاحب، جب یحییٰ خان صاحب آئے تو انہوں نے بھی کچھ اس طرح سے کہا تھا کہ مجھے کبھی امید ہے کہ اسلامی نظام حکومت کا جو سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے منقطع ہوا تھا، اس کی بحالی کا آغاز انشاءاللہ حضرت علی کے عاشقوں میں سے ایک شخص کے ہاتھوں پاکستان کی سرزمین سے ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ یحییٰ صاحب کو عزم، ہمت اور اس اخلاص کے ساتھ پاکستان میں اسلامی جمہوری نظام بحال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو خبر تھی یہ چھپی تھی ایشیا 14 دسمبر 1968 کو، اس کا صفحہ تھا 18۔ اب وہ اس کے تانے بانے جو تھے وہ ملا رہے تھے یحییٰ خان کے حضرت علی کے ساتھ، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ خلافت کا سلسلہ جو حضرت علی کے سے کی شہادت کے ساتھ ہی منقطع ہو گیا تھا وہ دوبارہ یحییٰ خان صاحب شروع کریں گے، اور اس کے لیے وہ دعا کر رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری اسلامی تحریکیں مختلف ممالک میں اس طرح کی آتی رہی ہیں جو یہ توقع رکھتی رہی ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے ہم وہی خلافت کا نظام جو اس طرح کی ایک مثال حسن البنا بھی ہے۔ یہ جو حسن البنا تھا یہ 1928 میں انہوں نے اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی تھی۔ اس وقت بھی وہ یہ چاہتے تھے، کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ خلافت جس طریقے سے ختم ہوئی ترکی میں، اس کے بعد وہ سمجھتے تھے کہ ایک طاقت کے زور پر اگر کوئی کی جائے، بندوق کے زور پر حکومت مل جائے تو اس سے خلافت کا نظام کو جاری کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کے خیال جناب مودودی صاحب کے بھی تھے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ اس طرح کی وہ چیزیں، یہ جو حسن البنا تھا یہ اس نے اپنے انتخابات میں بھی حصہ لیا، اور یہ شروع میں یہ کہتا رہا کہ لڑائی کے مار کٹائی کے بغیر طاقت کے زور پر ریاست پر قبضہ کرنا ہی مسائل کا حل ہے۔ لیکن بعد میں جب ان کے مخالف جو تھے وہ ان کو قتل کر دیا گیا تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ راستہ غلط تھا، اور بعد میں یہ حسن البنا جو تھے یہ خود بھی قتل ہو گئے۔ پاکستانی قوم سے درخواست ہے کہ وہ اس طرح کی امیدیں ان شخصیات سے وابستہ نہ کریں جن کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ہیں، عہدوں کے پجاری ہیں۔ ہم نے بڑی اچھی طرح دیکھا کہ جنرل باجوہ صاحب بھی عہدے کے پجاری تھے، انہوں نے 6 سال تک پاکستان کو رگڑا دیا، اور اب کہ یہ عاصم منیر صاحب آئے ہیں ان سے بھی اس طرح کی توقعات وابستہ کرنا کہ گویا یہ اسلامی نظام نافذ کر دیں گے۔ ابھی حال ہی میں پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے
وہ کہتے ہیں جی کہ اگر اب ہمارے پاس حکومت ہے تو ہم ملک میں اسلامی نظام قائم کریں گے، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں جی کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا۔ یہ سارے ہی اپنی اپنی بولیاں بول رہے ہیں، ان پہ یہ صرف سیاسی گفتگو ہے، ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ کسی صورت بھی عوام کو یا اسلام کی خدمت کرنے کے قطعاً قابل نہیں ہے۔ ان کے ساری جو دوڑ ہے ان کی، وہ صرف اور صرف کرسی تک جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔